السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم گفتگو کریں گے محمد بن قاسم کے بارے میں کہ محمد بن قاسم کون تھے اور یہاں پر سندھ کے اندر کیا کرنے آئے تھے۔ عرب سے یہاں پر سندھ آئے، اور جیسا کہ ہم ہسٹری کا جب مطالعہ کرتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اس میں یہ نظر آتا ہے کہ وہ ایک بہادر انسان تھے۔ انہوں نے یہاں پر ایک خاص مقصد کے لیے آئے، تو اس پر آج ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے کہ وہ تھے کون، کیا شخصیت تھی، اور یہاں پر آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو ان کے بارے میں جو لوگ سٹڈی کرتے ہیں ہسٹری کا، تو ویسے بھی ہسٹری کا مطالعہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ہیروئزم کو سامنے رکھ کر سٹڈی کرتے ہیں، ایک شخص کو کہیں سے سن لیا کہ وہ ہیرو تھا اور پھر پوری ہسٹری کو اسی طرح سے اپنے خیال کے مطابق پڑھتے ہیں۔ اس سے ان کا جو مائنڈ تیار ہوتا ہے وہ ہیرو کی سوچ، وہ ہیرو تھا، فلاں ہیرو تھا، اس نے یہ کیا، وہ ایک یودھا تھا۔ دوسرا ہسٹری کا لوگ وہ مطالعہ کرتے ہیں جو اس وقت کی پوری صورتحال کو دیکھتے ہیں، کون کون لوگ تھے وہاں پر، حکومت کس کی تھی، حکومت کے مخالفین کون تھے، وہاں کا جو نظام تھا وہ کس بنیاد کے اوپر تھا، لوگوں کے آپس میں رہن سہن کیسا تھا، کون 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 سی پارٹی تھی، جماعت تھی، لوگوں کی کیا سوچنے تھے۔ تو وہ اس چیز کو جو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ کسی اور نتیجے پر جاتے ہیں۔ تو ہسٹری کا جب خاص طور پر عرب کی ہسٹری کا جو لوگ مطالعہ کرنے والے ہیں، وہ اس پہلی سوچ کو زیادہ لوگ رکھتے ہیں کہ ہیروئزم کی ایک سوچ سامنے ہوتی ہے، اور وہ ہیروئزم کی سوچ بھی ایسی کہ کہیں سے سن لیا کہ فلاں شخص تھا، اس نے یہ کیا تھا اور ایک بڑا یودھا تھا۔ تو بہرحال محمد بن قاسم کے بارے میں جب عرب کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو ہمارے ہاں مسلمانوں کی، سنی مسلمانوں میں جو اکثریت ہے وہ اس کو ایک ہیرو مانتی ہے۔ کیوں مانتی ہے، کیا ہوا ہے، آج اسی کے اوپر میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں کہ لوگوں کی جو اکثر غلط فہمی ہے وہ ہم لوگ کیوں غلط فہمی کا شکار ہیں۔ محمد بن قاسم کے چچا کا نام ہے حجاج بن یوسف۔ حجاج بن یوسف عراق کے اندر گورنر ہے، اور اس وقت جو مسلم امپائر ہے، مسلمانوں کی جو حکومت ہے، اس کے جو صدر کہہ لیں، وزیر اعظم کہہ لیں، جس کے ہاتھ کے اندر سب کچھ ہوتا ہے، امیر المومنین اسے کہا جاتا تھا، مومنوں کے امیر، اگرچہ ان کا ایمان وغیرہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اپنے آپ کو ایک ٹائٹل وہ دیتے تھے۔ تو وہ اگرچہ ظالم بادشاہ بھی وہ اپنے آپ کو امیر المومنین کہتا تھا۔ تو ولید بن عبد الملک اس دور کے اندر حکمران ہے، حاکم ہے، اور حجاج بن یوسف اس کے گورنر ہے۔ اس حجاج بن یوسف کے بارے میں چاہے سنی ہو، شیعہ ہو، آپ تاریخ کی کتابیں پڑھ لیں، کوئی بھی ہو، اس سب نے لکھا ہے کہ وہ ایک نہایت ظالم بدبخت انسان تھا۔ اور نہ صرف تاریخ کی کتابوں میں بلکہ ہماری حدیث کی جو روایات ہیں اس میں بھی اس کے بارے میں ایک جھوٹا شخص اس کو کہا گیا ہے۔ وہ حجاج بن یوسف ایک ظالم تھا، اس نے ہزاروں اصحاب کرام کو شہید کیا، اور ایک ظالم شخص تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وہ ظالم تھا، بدبخت انسان تھا۔ اس حجاج بن یوسف کے بھتیجے ہیں محمد بن قاسم، اور محمد بن قاسم جو ہے وہاں سے وہ ان کی سپاہی تھے، ان کی فوج کے اندر تھے۔ تو واقعہ یہ ہے، جس واقعے کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پر سندھ، جس کو جو قدیم ہند ہے پورا، جس کے اندر آج کا پاکستان بھی، ہندوستان بھی، یہ پورا خطہ افغانستان شامل ہے، یہ یہاں پر راجہ داہر کی حکومت تھی جو کہ ہندو تھے، اور اکثریت یہاں کی رہنے والی وہ ہندو تھی۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس خطے کا جو قدیم مذہب ہے، جو لوگ یہاں کے سوچ رکھنے والے ہیں وہ ہندو ہیں۔ تو بہرحال راجہ داہر کے پاس جو ہے، جو واقعہ جو سٹوری جو گھڑی گئی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ یہاں سے کچھ عرب لوگ تھے، خاتون تھی، اسے اس راجہ داہر نے قبضے میں کیا ہوا تھا اور ان کو اوپر ظلم کر رہا تھا۔ تو حجاج بن یوسف کے پاس ایک خاتون نے یہاں سے سندھ کی، اس نے خط لکھا کہ آپ ہمیں بچاؤ، وہ مسلمان خاتون تھی۔ تو حجاج بن یوسف نے اپنے بھتیجے محمد بن قاسم کو بھیجا کہ جاؤ، وہاں پر مسلمان خاتونوں کی عزت خطرے میں ہے، تم ان کو بچا کے لاؤ۔ تو وہ محمد بن قاسم عرب سے آیا یہاں کراچی، سندھ، دیبل، اور پھر اس نے یہ پورے علاقہ فتح کیا، راجہ داہر کو شکست دی، وہ ایک بہت بڑا یدھا تھا، اور یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ایک کہانی ہے۔
لیکن کہانی کا اصل کیا ہے؟ تو اصل جو ہے وہ نہیں بتاتے لوگ. اصل آپ کو صرف وہی بتائیں گے کہ جو کہانی جو یہاں پر آپ سندھ کے اندر لوگ ہیں وہاں ان لوگوں سے جا کے پوچھیں، یا وہ لوگ جو عرب سے آئے جنہیں سید کہا جاتا ہے یا اہل بیت کہا جاتا ہے، وہ آپ کو یہ بتائیں گے. اور مسلمانوں کا جو دوسرا مکتب فکر ہے اہل تشیع جو پاکستان کے اندر رہتے ہیں، وہ بھی محمد بن قاسم کے بارے میں کچھ اور رائے رکھتے ہیں. صرف اور صرف تاریخ کا مطالعہ کرنے والوں میں جو ایک سنی مائنڈ سیٹ ہے، جو اس میں بھی ایک ہیروئزم کا جو دماغ رکھتے ہیں، وہ لوگ اس کو ہیرو مانتے ہیں. ورنہ تو سنیوں کے اندر جو انجینئر محمد مرزا ہے یا مولانا محمد اسحاق صاحب تھے، اگرچہ وہ اہل حدیث عالم تھے لیکن انہوں نے اس کو تو ڈاکو تک کہا ہے محمد بن قاسم کو. تو بہرحال میں آپ کو بتاؤں کہ اصل میں وجہ یہ تھی کہ حجاج بن یوسف جو کہ ایک انتہائی ظالم بادشاہ تھا، گورنر تھا، اور اس کا جو ولید بن عبد الملک ہے، وہ عبد الملک بن مروان، اس نے تو مدینہ کے اوپر چڑھائی کی. تو ان لوگوں کی جو تاریخ ہے بہت بری ہے. وہاں پر ہوا یہ ہے کہ جو اہل بیت لوگ تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، حضرت علی کی جو اولاد ہے، حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے، حسن اور حسین، آپ کو پورا کربلا کا واقعہ معلوم ہوگا. تو ان کی اولاد وہ بار بار اٹھتی رہی اور وہ چاہتے تھے کہ اپنے جو کربلا کے اندر جو ہوا اس کا بدلہ لیا جائے یا انتقام لیا جائے، یا وہ لوگوں میں انسانیت کی بات کرتے تھے کہ ظلم نہ کرو انصاف کرو، ظلم نہ کرو انصاف کرو. ان لوگوں کے ساتھ حجاج بن یوسف نے جو کہ محمد بن قاسم کا چچا ہے، ایک دن کے اندر ہزاروں مسلمانوں کو اس نے تلوار کی نوک پہ چڑھایا. تو وہ جب اپنا پیغام دیتے تھے تو انہیں وہ گوارا نہیں تھا، ظالم لوگ تھے. انہوں نے اپنی جانیں بچا کر یہاں ہندوستان کی طرف آئے، اپنے بچوں کو لے کر، خواتین کو لے کر، سب کو لے کر یہاں پر آ کر ہندوستان آئے. اور یہاں کے جو رہنے والے تھے، راجہ داہر جو کہ ہندو تھا، مسلمان نہیں تھا، اس نے انسانیت کی بنیاد کے اوپر انہیں پناہ دی، کہا کہ آپ یہیں پہ رہیں. لیکن یہ بات ان مسلمانوں کو جو کہ عرب کے اندر تھے، حجاج بن یوسف، محمد بن قاسم اور پورا ولید بن عبد الملک مروانی خاندان کو، آل بنو امیہ کو گوارا نہ ہوا. وہ تو ایسا کرتے تھے، حضرت علی کو ممبروں کے اوپر گالیاں دیتے تھے کہ یہ اسلام کا جو صحیح چہرہ ہے اس کا نام و نشان مٹ جائے. اور آج جو ہمارے سامنے جو اسلام جو پیش ہے، وہ انہی حکمرانوں کے دور کے اندر لکھا ہوا اسلام ہے. یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، اس نے جنت میں جانا ہے، اس میں نہیں جانا، اتنی فتوحات کرو، فلاں کو قبضہ کرو، فلاں ملک کو امپائر بناؤ، کالونی نظم بناؤ، یہ سب انہی کے دور میں لکھا ہوا ہے. غیر مسلم کو سلام نہ کرو، اس کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، اس کے ساتھ بات چیت نہ کرو، اس کو دبا کے رکھو. پورا جتنی جو مائنڈ سیٹ بنایا گیا، یہ آل امیہ کے دور کے اندر بنایا گیا. تو بہرحال حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا کہ میرے ملک سے جو نبی کی اولاد ہے وہ ہندوستان گئی ہے، انہیں وہاں بھی نہ چھوڑو. اور اس دور کے اندر عبداللہ شاہ غازی آئے، کراچی کے اندر ان کا مزار ہے، یہ امام حسین کی اولاد میں سے یہاں پر آئے. محمد بن قاسم نے کراچی کے اندر اسے قتل کیا، شہید کیا. یہ ان کی ہسٹری ہے. یہاں کا مال لوٹنے کے لیے آئے تھے، وہی مسلمانوں کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے. آج ہم مسلمانوں نے ظالموں کو بڑا ولی اللہ بنا کے پیش کرتے، بڑے ولی تھے جی، بڑا یہ تھے. محمد بن قاسم کے اوپر بات کر لو، آپ کا کیا حشر کرتے ہیں؟ تو جیسے کہ آپ گویا کہ کسی ولی کی توہین کر رہے ہو. یوٹیوب دیکھیں، بھرا ہوا ہے محمد بن قاسم کی کرامت، 17 سال کا نوجوان تھا، اس نے یوں تلوار کی، یہ یدھا تھا، یہ تھا، وغیرہ وغیرہ. جبکہ جو انسانیت والے تھے، امام زین العابدین، ان کا کوئی تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا. امام زین العابدین کون تھے؟ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا، انتقال ہوا، تو مدینہ کے جو یتیم لوگ تھے، اناتھ لوگ تھے، وہ بھوکے ہو گئے، ان کو کھانا نہیں ملنے لگا. جب ان کا امام زین العابدین دنیا سے چلے گئے تو مدینہ کے اناتھ لوگ بھوکے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کو کھانا کھلاتے تھے. رات کی تاریکی کے اندر وہ جا کے لوگوں کے گھروں کے باہر جو ہے وہ کھانے کی بوریاں رکھ کے جاتے تھے. جب ان کے بدن سے کپڑا ہٹایا گیا
تو ان کے جسم پہ رسیوں کے نشان تھے، رسیوں کے. کیوں؟ وہ بوریوں کو رسیوں سے باندھ کے اپنے جسم پہ رات کو لے جاتے تھے کہ کوئی مجھے دیکھے نہیں، کوئی مجھے پہچان نہ لے کہ میں یہ اچھا نیک کام کرتا ہوں. وہ جا کے وہاں رکھ دیا کرتے تھے. تو ان لوگوں کا کہیں آپ کو نشان نہیں، کوئی بیان بتائے گا نہیں کہ یہ کون لوگ تھے، زین العابدین کون تھے، اور جناب امام جعفر صادق کون تھے، ابو حنیفہ کون تھے، یہ نہیں بتائے. محمد بن قاسم غزنوی، ٹھیک ہے، غزنوی کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ غزنوی نے کیا کیا ہے. اور چلے آج ہی بتا دیتا ہوں. غزنوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی سومناتھ توڑا ہے، بتوں کو توڑنے آئے، اور اسلام کے اندر تو ہے توڑنا. میں جب کہتا ہوں کہ اسلام کے اندر کوئی مندر بت توڑنا نہیں ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ یار غزنوی نے بھی تو کیا تھا. گویا کہ غزنوی پیغمبر ہے، گویا کہ غزنوی کا کیا ہوا کام وہ اسلام ہے. تو بھائی غزنوی نے اگر غلط کیا ہے تو کہہ دو غلط ہے. میں تو کہتا ہوں اسلام کے اندر کوئی بت، کوئی مندر توڑنا نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر صاف لکھا ہے کہ آپ نے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں کے ساتھ اچھائی کرنے میں جنہیں تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، تم ان کے ساتھ اچھائی کرو. قرآن مجید کی محکم آیات ہے. محکم آیت سے مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو اچھا کہتے ہیں کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو فتح مکہ کے موقع پر کیا. اس کا جواب میں الگ دوں گا کہ وہ جو ہوا تھا وہاں پر کعبۃ اللہ کے اندر جو رکھے ہوئے تھے، وہ کعبۃ اللہ جو ہے وہ مندر نہیں تھا، وہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوا تھا. تو وہاں پر مندروں کی، بتوں کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے، وہاں پر اسٹیچو کی کیا ضرورت تھی؟ وہاں پر تو کوئی ضرورت نہیں تھی نا. تو جس جگہ پہ کس چیز کی ضرورت نہ ہو تو وہاں پر ہونا ہی نہیں چاہیے. سومناتھ تو یہاں پر رہنے والے لوگوں کا جو مندر تھا وہ آیا اور باہر سے آ کے اس کو توڑ کے وہاں سے لوٹ کے چلا گیا یہاں سے. تو یہ لٹیرے تھے. جو صحیح اسلام کے جو پیش کرنے والے ہیں، آپ جب تک ان کی اسٹڈی نہیں کرو گے، آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے رہو. یہ تاریخ عرب ہے، فلپ کے ہٹی نے لکھی ہے. اس نے تھوڑی بہت کوشش کی ہے کہ کچھ بہتر لکھے، یہ آپ اس کو پڑھیے گا. باقی آپ دیکھیں تو ہیروئزم سے بھری ہوئی ہے. اور اس کے اندر جی محمد بن قاسم یہاں پر آیا، یہاں پر ہندو مسلمانوں پہ بڑا ظلم ہو رہا تھا، وہ یہاں سے بچا کے لے گیا. اور بھائی وہاں پر عربوں کے اندر خود کیا کرتے رہے؟ سیدہ زینب جو کہ نبی کی بیٹی ہے، ان کو کیا بازاروں میں نہیں گھمایا گیا پھرایا گیا؟ ان کی کیا دمشق کے بازاروں میں نہیں گھمایا؟ وہاں کے تو اس وقت عیسائیوں نے، کرسچن نے انہیں ان کو چادریں دی کہ یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، ان کو چادریں دی. مسلمانوں نے تو وہ بھی نہیں دی. تو محمد بن قاسم جو ہے وہ کوئی ہیرو نہیں تھا. محمد بن قاسم صرف اور صرف یہاں پر اپنے جو خاندانی بادشاہت تھی، حکمرانی تھی چچا کی، اپنے جو خاندان کی جو چل رہی تھی، اس سے جو ہے وہ اس کے جو مخالفین تھے، اور وہ مخالفین کون تھے؟ اہل بیت نبوت، امام حسین کی اولاد. بس اور کوئی کہانی نہیں ہے اس کی. یہی حقیقت ہے. آپ پڑھ لیں، اسٹڈی کر لیں.